بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق اور شام کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ان تینوں معزز ہستیوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین اترے، جبکہ لوط علیہ السلام اردن چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ انتہائی بد کردار اور نافرمان گزرے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کہا، تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر ان کے علاقوں سے گزرتا تو یہ اس کو کنکریاں مارتے اور پکڑ کر زبردستی بدفعلی کرتے۔ یہ ایسے قبیح اعمال تھے کہ جن کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو برے اعمال ترک کرنے کا کہا تو کہنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ ان کے اس رد عمل سے تنگ آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ان کی نافرمانی اور سرکشی کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو اور معزز فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور بعض کی روایت ہے کہ وہ ایسے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے جن کی ابھی مسیں بھی بھیگی نہ ہوں۔ وہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے اور خبر دی کہ ہمیں لوط قوم علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، اس قوم میں خود لوط رہتے ہیں، لہٰذا ان پر عذاب کیسے نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان میں لوط علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ہم انہیں اور ان کے پیروکاروں کو نکال لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، بلا شبہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر یہ فرشتے سدوم کی طرف چلے گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں کی ملاقات لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ اس وقت کھیتوں پر کام کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا، ہم آج رات کے لیے آپ کے پاس مہمان بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے حامی بھر لی اور ان کے ساتھ ان کو لے کر گھر چل دیے۔ ابھی تک آپ علیہ السلام کو اس بارے میں آگاہ نہ کیا گیا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکے در حقیقت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم جانتے ہو یہ بستی والے کیا فعل کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پوری زمین پر ان سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیوی خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر آنکھ بچاتے ہوئے بستی میں چلی گئی۔ اس نے بستی میں جا کر سرکردہ لوگوں کو بتایا کہ آج لوط علیہ السلام نئے لڑکوں کو لے کر آیا ہے جو اپنے حسن میں بے مثال ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس ہی لوط علیہ السلام کے گھر کو دوڑ پڑی۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی ایک شائستہ آدمی نہیں ہے؟ اگر تم چاہو تو میں قوم کی بیٹیوں کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھ سے تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی یہ گھبراہٹ دیکھی تو آپ علیہ السلام کو حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ ایک روایت ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے مہمانوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، لیکن اس کے باوجود بیوی چوری چھپ کے باہر نکلی اور اپنی قوم کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور لوگ یہ سنتے ہی بھاگ نکلے۔ فرشتوں نے انہیں آتے دیکھا تو گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ لوگ دروازہ توڑنے لگے اور دیواروں پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے دیواریں پھلانگی اور فرشتوں کو پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صورتحال دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، بستی والوں کو سزا دینے کی اجازت فرما۔ اللہ نے اجازت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ان لوگوں کو مارا جو اس زور سے لگا کہ اندر موجود تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ان سب کے منہ پر ایسا لگا
जैसे हर एक के मुंह पर जोरदार थप्पड़ सीध हुआ हो और जिसकी शिद्दत से उनकी आंखें जायल हो गईं। अलगर्ज लोग जैसे ही अंधे हुए तो बाहर को भागने का रास्ता ढूंढने लगे। बिलाखिर सब कदमों पर कदम मारते हुए बाहर दौड़े और साथ ये कहते जाते, लूत अलैहिस्सलाम के घर में बहुत बड़े जादूगर आए हुए हैं। बस फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप रात के वक्त अपने मानने वालों को लेकर बस्ती से निकल जाएं और आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। मोहम्मद बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौमे लूत की तमाम बस्तियों को अपने एक पर उठा लिया और आसमान की बुलंदियों तक ले गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने उनके मुर्गों और कुत्तों की आवाजें सुनी, फिर उन्हें पलटाकर जमीन पर दे मारा और यही बस नहीं किया, फिर उन पर पत्थरों की बारिश की। तारीख तिबरी में है कि ये कुल 5 बस्तियां थीं, जिनमें सबा, सारा, उमरा, दोमा और सदूम थी। इनमें सदूम सबसे बड़ी बस्ती थी। अलगर्ज इन बस्तियों में से एक को भी जिंदा ना छोड़ा गया, हत्ता कि इनमें मौजूद जानवरों और चरिंद परिंद को भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया, सिवाय चंद अफराद के जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। उनकी तादाद बाज रिवायात में 10 से कम है और बाज रिवायात में 5 से कम है और आप अलैहिस्सलाम की बीवी भी अजाब इलाही में गिरफ्तार होने वालों में से थी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।